اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود، اس کی آج آیت نمبر 19 سے ہم پڑھیں گے۔ ہو گئی ڈسکشن؟ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود، آیت نمبر 19 سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل آیت نمبر 18 تک پڑھا تھا۔ اللہ رب کریم نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ ایک شخص جو پہلے بھی ہدایت پر قائم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہدایت پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، دین کے متعلق لوگوں کے تصورات واضح نہیں تھے، بت پرستی جو ہے، شرک جو ہے، ان کی ہڈوں میں بسا ہوا تھا، لیکن ایک عمومی اخلاقیات، سچ بولنا اچھا ہے، عفت اور پاک دامنی اہم ہے، دیانت داری اہم ہے، اقربا پروری، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، مجبوروں کے کام آنا، غریب و یتیموں کی مدد کرنا، مشکل میں پھنسے ہوں کا بوجھ اٹھانا، ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا، یہ وہ اخلاق کریمہ ہے جنہیں ہر معاشرے میں ہمیشہ اچھا سمجھا گیا ہے، اور ایسے اخلاق کے حامل افراد کو نیک اور اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے ہر معاشرے میں۔ یہ وہ آفاقی سچائیاں ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تصورات تو شروع سے مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئے جو کفار کا طریقہ تھا، پھر ان کی رسومات جو تھی جاہلانہ، ان میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود اہل مکہ آپ سے پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، آپ کی ان کریمانہ خوبیوں کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعتبار سے ہمیشہ بہترین انسان تھے، یہ بھی تو ایک پایہ ہدایت ہے، ورنہ ہم جیسے نام لیوا ہیں جو اسلام کے اور پیدائشی مسلمان ہیں، کس قسم کے اخلاق کے مالک ہیں ہم جانتے ہیں، اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی جب کہیں بھی توحید اپنی شکل میں موجود نہیں تھی، بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ تو جنہوں نے انسانوں کے متعلق بغیر کسی ہدایت کے اتنا اعلیٰ اور کریمانہ اخلاق دکھایا ہو، ہدایت آنے کے بعد اللہ کے متعلق غلط بیانی کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی سوال اٹھایا گیا کہ پہلے ہی وہ بندہ ہدایت پر قائم تھا، پھر اس پر وحی بھی آ گئی، اور وہی ہی ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، صرف تسلیم نہیں کرتے۔ اب ایسے بندے کے متعلق تم لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ اللہ کے متعلق یہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لکھتا خود ہے، تو ایسی بات تم ایک ایسے کریمانہ اخلاق و عادات کے حامل بندے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو، کیسے سوچ سکتے ہو؟ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کریم، الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهُ، اور تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً، ٹیڑھا پن، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ قیامت کے روز جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان پر لعنت کر دی جائے گی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے قرآن مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، یہ کتاب پڑھ لو، وہ کتاب پڑھ لو، قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کفار مکہ بھی قرآن سننے سے روکتے تھے نا، لوگوں کو بتاتے تھے نا کہ جادوگر ہے، ایسا سحر پھونکتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے کیا کرتے تھے؟ کانوں میں روئیاں ٹھوس ٹھوس کر پھرتے تھے کہ کہیں ہم ان کی بات نہ سن لیں۔ آج بھی طریقہ وہی ہے، صرف الفاظ بدل دیے گئے ہیں۔ آج بھی ہدایت سے روکنے کے لیے قرآن سے ہی روکا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی، یبغونہا عوجاً، اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین میں منمانے رستے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
ان سے تقاضا کی جاتی تھی کہ ہم پر کچھ اور قرآن لے آؤ، یا اس میں کچھ چینج کر دو، اسے تبدیل کر دو۔ یونس میں آپ نے پڑھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کچھ تبدیل لاؤ ہم مان لیں، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو مجھے جو وہی کیا جاتا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تبدیلی کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ آج بھی یہی چاہتے ہیں، دین میں کچھ چینج ہو جائے، کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ نماز نہ پڑھنی پڑے اور شارٹ کٹ ہو اور وہ پڑھ کر جنت کے اعلیٰ درجے مل جائے، اطاعت نہ کرنی پڑے اللہ اور رسول کی اور خالی میلاد منا کر ہمیں جنت مل جائے۔ یہ سب شارٹ کٹس ہیں، اور لوگوں کی ایسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چند دنیا پرست عالموں نے ان چیزوں کا رواج دیا اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ جانتے وہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے غلط ہے، جانتے ہیں، لیکن ان راستوں پر پیسہ ہے، دنیا ہے، فالوورشپ ہے، اور ان راستوں پر اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے، لیکن اس رستے سے پیسہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا بدترین طبقہ وہ ہے جو دین کا علم اس لیے سیکھتے ہیں کہ دنیا کما سکے۔ تو دین میں ٹیڑھاپن پیدا کرنا، دین کو بدل دینا، اسی لیے بدعت کے لیے بہت سخت الفاظ آتے ہیں جنہیں ہمارے یہاں بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ صرف ایک بات کہی، آپ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، جب خطبہ شروع کرتے تھے تو آپ خطبے کا آغاز یوں ہی کیا کرتے تھے، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے اچھا طریقہ محمد کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی پیدا کی جائیں، وہ تمام بدعات جو دین میں نئی پیدا کی جائیں وہ سب سے بری چیزیں ہیں۔ اور پھر مزید اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کلو بدعۃ ضلالۃ کلو ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز، ہر انوویشن ایک بدعت، ایک ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو دین میں نیا طریقہ پیدا کرنا، لوگوں کی رضا کے مطابق دین کو بدلنا، یہ دو چیزیں ہیں، دونوں ہی دین کی شکل بدل دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں موت کی رسمیں ہیں، شادیوں کی رسمیں ہیں، عید میلاد النبی ہے نام نہاد، شب برات کی رسمیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب کی سب بدعتوں میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو دین کو بدلا جا رہا ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے ایکٹنگ کی پوری اجازت ہے، اور اسے علماء کی ایک طرح کی سرپرستی بھی حاصل ہے نا، کیونکہ ان ایکٹریسز کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں۔ وہ اس وقت نہیں کہتے کہ تم نے جو نیم مریاں لباس پہنا ہوا ہے حرام ہے تمہارے لیے، یہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو ایسے شو کرنا، اپنے آپ کو ایسے دکھانا حرام ہے تمہارے لیے، تمہارا پیشہ حرام ہے، تمہارا پیسہ حرام ہے، کچھ نہیں کہتے اس وقت، ہے نا۔ جس وقت ایک عالم دین ایک فیمیل ہوسٹس کے پروگرام میں آتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اس وقت ان کی سارے طریقہ کار کو صحیح قرار دے دیتا ہے اپنے عمل سے۔ تو اس طرح دین کو بدلا گیا کہ دین میں گویا ان چیزوں کی گنجائش ہے، حالانکہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن شو ایسے کیا جاتا ہے جیسے چلیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ تو یہ بھی دین کو بدلنا ہے۔ تو دین کو بدلنا دو طرح پر ہوتا ہے، نئے طریقے بنا کر پیش کرنا یا دین کی تعلیمات کو صحیح رنگ میں نہ بتانا۔ جیسے فور ایگزامپل سوال پوچھا جاتا ہے ٹی وی پر، کیوں ٹی وی پر سوال ہوا، مجھ سے ایک خاتون نے ڈسکس بھی کیا کہ جی پلکنگ جائز ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں، تو جواب یہ دیا گیا کہ اگر آپ کا دل کرے تو کرا لے، نہ کرے تو نہ کرائے۔ تو کتاب اللباس کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، مسند احمد کی، ابن ماجہ کی، ترمذی کی یہ حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب اللباس میں آئی، مسلسل آئی، اور اس کی سب سندیں صحیح ہیں، یعنی موسٹ اتھینٹک حدیث میں سے ہے کہ پلکنگ کروانے والی عورت پر لعنت ہے اور کرنے والی پر بھی لعنت ہے۔ تو اس کو آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں دل چاہے تو کرا دو، دل نہ چاہے تو نہ کراؤ، کیسے، کس طرح؟ یہ ہے دین کو بدلنا۔ تو جو لوگ دین کو بدلتے ہیں، دین میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، رستے نکالتے ہیں، کیونکہ دین تو صراط مستقیم ہے نا۔ سورہ فاتحہ میں روز دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، وہ جو اللہ نے دکھا دیا۔ تیرے راستے کون سے ہیں؟ جو دائیں بائیں نکلتے ہیں، شارٹ کٹس۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ جب روڈ پہ سفر شروع کرتے ہیں، جی ٹی روڈ ہے یا موٹر وے ہے، سیدھی جا رہی ہوتی ہے، تو جو دائیں بائیں راستے نکلتے ہیں وہ دوسری سائڈوں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو مین سڑک مل رہی ہے دو شہروں میں،
وہ اس کی طرف نہیں جاتے، وہ اور سائڈوں پر جا رہے ہوتے. بالکل اسی طرح دنیا سے جنت کا راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم، جس پر انبیاء کرام علیہ السلام چلتے ہوئے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین چلتے ہوئے گئے، اور اسی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی جائیں گے. اگر ہم دائیں بائیں ہوئے تو ہم بھٹک جائیں گے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے ہمراہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے ریت پر ایک مربع بنایا اور پھر اس میں ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. اور پھر اس ڈبے کے گرد، مربع کے گرد کچھ ٹیڑھی میری لکیریں بنائیں اور کہا یہ وہ راستے ہیں جو شیطان پیدا کرتا ہے، اور یہ سب راستے تمہیں صراط مستقیم سے دور لے جاتے ہیں. تو لہٰذا یبغونہ عوجا اسی بات کو بیان کرتا ہے، اپنے من پسند راستے نکالنا، شارٹ کٹ ڈھونڈنا، یہ کر لو وہ کر لو، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو فالو نہ کرو. تو ایسے کسی طریقے سے جنت نہیں مل سکتی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. وَهُمْ وہ ہیں، بِالْآخِرَةِ آخرت کے، ہم کافرون انکاری، وہی انکاری ہیں. ہم دو دفعہ آنا شدت اظہار کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے. یعنی اللہ نے فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ دین کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، دین کی طرف بلانے والے تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ دین میں اپنی منمانی کے راستے پیدا کرتے ہیں، سیدھا راستہ تھوڑی دکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ آخرت کے انکاری ہوتے ہیں، آخرت کا خوف تھوڑی دلا رہے ہوتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادات اور ساری خصوصیات اس سے بالکل مختلف ہے. پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے؟ کچھ عقل کا استعمال کرو. جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ لوگوں سے سچ کیسے بولے گا؟ اور جو لوگوں کے ساتھ صادق ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم نہ یکونو ہوئے موجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی مددگار. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکے زمین پر رہتے ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا سرپرست نہیں ہوگا. یعنی ان لوگوں نے بڑی سرکشی دکھائی، بڑے جھوٹ بولے، بڑے سرپرست بنائے، بڑے اللہ کے شریک پیدا کیے، بہت کچھ کیا، لیکن دنیا میں بھی یہ اللہ کے پلان کو فیل نہیں کر سکے. یہ جو آج آپ کو لگتا ہے نا کہ باطل غالب آ رہا ہے، اسلام شکست کھا رہا ہے، غلط لگتا ہے آپ کو. باطل کی نا دھوم بہت ہوتی ہے، اصل مسئلہ صرف اتنا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس بالکل کام نہیں کرتی؟ اگر پولیس بالکل کام نہ کرتی ہو تو امن و امان کا یہ عالم ہو. لیکن جو کام کرتے ہیں ان کا نام کبھی بھی نہیں آتا، اور جو غلط ایک کام کرتا ہے اس کی دھوم مچ جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شر کو پھیلاؤ مت. بالکل اسی طرح سے کیا سارے سیاستدان برے ہیں؟ اگر سارے سیاستدان برے ہوتے تو پاکستان کب کا ناکام ریاست قرار دیا جا چکا ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی ذرائع استعمال کر کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بے شمار ہیں ایسے. ان میں گنتی کا ایک لاٹ ہے جو بے ایمان ہے، ضمیر فروش ہے. اب ان کی ضمیر فروشی کی دھوم اتنی مچ گئی کہ جو نیکوکار ہیں وہ بیچارے سامنے ہی نہیں آ سکے. بالکل اسی طرح اس وقت شر کی دھوم اتنی زیادہ ہے آج بھی، اس وقت بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ شر کی جو کارروائیاں ہیں وہ اس حد تک منظر عام پر پھیل چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ خیر کا کوئی کام نہیں ہو رہا. حالانکہ ایسا حقیقتاً ہے نہیں. خیر کا کام جتنا اس وقت ہو رہا ہے پچھلی کئی صدیوں میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت محسوس نہیں ہو رہا. نتائج آپ انشاءاللہ قریب دیکھیں گے. ہماری یوتھ ہم سے بہت مختلف ہوگی، جیسے ہم اپنے بڑوں سے مختلف ہیں. یعنی یہ میں ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، یہ ایک حقیقت ہے. جو توہمات، جو کمزوریاں بہت زیادہ ہمارے بڑوں میں تھیں ان پر ہماری نسل نے قابو پایا. اب ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ باعمل، ہم سے زیادہ مضبوط اور ہم سے زیادہ ہدایت پرست ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ ہونا ہی ہے، یہ ہونا ہی ہے. اللہ کو بھی اس کے انتظامات کرنے ہی ہیں. نیا خون امت مسلمہ کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ ہمارا وجود برقرار رکھنا اللہ کے لیے بھی ضروری ہے نا. وہ اقبال کہتے ہیں نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ حقیقت ہے.
تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے سٹیج پر، اس میں سے خیر کا کیسا سرچشمہ پھوٹے گا آپ دیکھیں گے۔ میں ایک چیز نوٹس کر رہی تھی، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے نوٹس فرمائی کہ نہیں، نیوزی لینڈ میں ابھی جو حادثہ پیش آیا، آپ نے دیکھا دنیا کا ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کی طرف کتنا پازیٹیو تھا۔ اب یاد کریں آج سے 10-15 سال پہلے جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا تو پوری دنیا ڈنڈے جوتے لے کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی تھی، ہے نا؟ اب وہ کتنا حقیقی تھا، کتنا پلانٹیڈ تھا، اس پر آپ مجھ سے زیادہ آگہی رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ نیوز دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جو ہے وہ ٹاک شو سنتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک شر تھا، سب لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں مسلمان کوئی ایلین ہے شاید، پھر اسلام کے بارے میں جانا گیا، اچھا مسلمان بھی سوئے پڑے تھے، اب جب اتنے جوتے پڑے تو اٹھنا پڑا، بتانا پڑا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے اپنا آپ ریپرزینٹ کیا، دوسری طرف اگلوں نے بھی جاننے کی کوشش کی، تو اس دو طرفہ ملاپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب نیوزی لینڈ میں ایک حادثہ ہوا تو پوری دنیا نے مسلمانوں کی حمایت کی نا، بہت ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سامنے آیا۔ یہ ہوتا ہے شر میں سے خیر کا نکلنا۔ تو ابھی جو آپ کو شر نظر آ رہا ہے نا، اسی شر میں سے خیر نکلی، ہمیشہ نکلتی ہے، لیکن کوشش کرنا ہوگی۔ اللہ تو اپنا کام کریں گے ہی کریں گے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اسلام کو سپورٹ کریں، اللہ اپنے دین کو خود سپورٹ کر سکتا ہے، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا بوجھ کم ہو جائے، ہم روز قیامت کہیں کسی کونے میں صحیح لیکن مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ہمارے کرنے نہ کرنے سے کام پر فرق نہیں آنے لگا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پلانز تو پورے ہو کر رہیں گے۔ یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے چاہنے نہ چاہنے سے زمین میں ہمیں روکا نہیں جا سکتا، مجھے عاجز نہیں کیا جا سکتا، جو میرا پلان ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہو کے رہے گا، اور اللہ نے بارہا اپنے پلان پورے کروائے۔ ہم تو صرف اور صرف اپنا دامن بچا رہے ہیں، اپنا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ پھر وہ ابابیل والی بات آتی ہے نا کہ ایک ابابیل اڑا جا رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حکایت ہے حقیقت نہیں ہے۔ تو دوسرا ابابیل راستے میں ملا تو اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آگ بجھانے جا رہا ہوں جو ابراہیم کے لیے جلائی گئی۔ اس نے کہا تمہاری اوقات ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مددگاروں کی فہرست بنائی جائے گی تو نام تو میرا بھی آئے گا نا۔ تو ہماری کوشش تو وہ ابابیل والی کوشش ہی ہے، لیکن کرنی ہے، کیونکہ جب ابابیلیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیتی ہے نا۔ اللہ رب کریم فرشتوں کو بھی تو بھیج سکتے تھے، کیوں اللہ نے ابابیلوں کو ہی بھیجا؟ ہمارے لیے بتانے کے لیے کہ اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو تمہاری یونٹی بھی بڑوں کو تباہ کر سکتے، تو کام تو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ شر وقتی طور پر پھیلا سکتے ہیں لیکن ہمارے کام کو روک نہیں سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور دنیا میں اور آخرت میں ان کا کوئی سرپرست نہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی اللہ کو نہ مانے لیکن بندہ تو اسی کا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر بیٹھے ہیں، جو اللہ کے دین کے خلاف بھی بھاگے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی جو کچھ ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ کریم نے۔ تو جو اپنے ہی سرپرست کے اگینسٹ جائے گا، اپنے ہی ولی کے گارڈین کے اگینسٹ جائے گا، کہاں تک جائے گا؟ کتنا دور جا سکتا ہے؟ دنیا اس کی ہے، ذرائع اس کے ہیں، ہم خود اس کے ہیں، اس کے خلاف کہاں تک بھاگیں گے؟ وہیں تک جہاں تک اس نے ڈور دی ہے، ڈھیلی کی ہے، جہاں اللہ رب کریم چاہیں گے واپس کھینچ لیں گے۔ یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، کرتا کراتا کوئی کچھ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے ارادوں کی بنا پر جانچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آزمائش آنی ہے وہ آنی ہے۔ اگر شر پسند نہ بھی ہوں گے تب بھی آزمائش آئے گی۔ شر پسند تو بوجھ لیتے ہیں اپنے سر پر۔ اچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا تو کیا وہ مرتے نا؟ مرنا تو تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا تو مرتے نہیں، مرنا تو تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کیا جاتا تو مرنا تو تب بھی تھا۔ لیکن ان سب نیک بزرگوں کی قتل کی سازش کر کے اور انہیں قتل کر کے ان لوگوں نے ایک تو خون ناحق کا بوجھ اپنے سر پر لیا، اور دوسرا مسلمانوں میں جو انتشار پیدا ہوا اس کا قیامت تک کا عذاب اپنے سروں پر لیا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ پاتے نہیں ہیں، یہ محض گمان ہے، یہ محض خیال ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا کوئی ہوگا تو کچھ دے گا نا، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ذرائع دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میسیجز بھی دیتا ہے، ہدایت کی طرف آنے کے پیغامات بھی دیتا ہے۔ اب یہ پلٹے یا نہ پلٹے یہ بات اختیار پر منحصر ہے، جس کا دل چاہے ہدایت کو قبول کرے اور جس کا دل چاہے نہ قبول کرے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ ہدایت کی طرف آئے اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی کی طرف رہے۔
فیصلہ اپنا ہے، اس کے بارے میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ انسان جس طرف جانا چاہتا ہے اس طرف کے ذرائع اس کو مل جاتے ہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جو مکھیاں ہیں گندگی پر بیٹھنے والی، ان کے لیے بھی ذرائع ہیں، اور شہد بنانے والی مکھیوں کے لیے بھی ذرائع ہیں۔ اچھا، وہ جوہڑوں پر رہ رہی ہیں، انہوں نے وہاں پر جھنڈ اپنا جو ہے چھتا بنایا ہوا، تو وہاں بھی اللہ ان کے لیے پھول اگا دیتا ہے۔ اور جو گورنر ہاؤس میں گھس جائے گی نا، یا پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائے گی مکھی، اس کے لیے بھی کوئی گندا کارنر نکل آئے گا، کیونکہ جینا تو اس نے بھی ہے۔ ہم جو تلاش کرتے ہیں وہی پاتے ہیں دنیا میں، ہر طرح کی چیز۔ زاویہ نظر ہمارا ہے کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں، برائی یا خوبی۔ اللہ نے ہر کسی کے لیے ہر قسم کی چیزیں، ذرائع، مواقع دے رکھے۔ اب ہم دامن چھڑا کر برائی سے ہدایت کو قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں، یا ہم ہدایت کو نظر انداز کر کے برائی کو قبول کر کے دلدل میں دھنستے ہیں۔ یہ فیصلے ہمارے اپنے ہیں۔ یعنی میں وہی سوچ رہی تھی، کل بھی میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ میں نے اخبار میں دیکھا دلیپ کمار جو ایکٹر رہے ہیں، ان کی تصویر کو کتنا طویل زمانہ ملا نا اس بندے کو، یعنی ان کی ہیلتھ بہت اچھی تھی، طویل جوانی ملی۔ نارملی اتنی طویل جوانی نہیں ہوتی، طویل عرصہ صحت مند رہے، اور ساری زندگی لہو و لعب میں گزار دی، کوئی پروگریسو کام تو نہیں کیا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی فلمیں وغیرہ کیا دیتی ہیں، کوئی پروگریس ہوتی ہے، کوئی ترقی آتی، کیا ہوتا ہے؟ چلو کوئی سائنس کو ہی دیا ہوتا، کوئی علم و فن کو ہی دیا ہوتا یہ زمانہ، تو اتنا طویل زمانہ اللہ نے دیا، اتنے ذرائع دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ فلم سٹار نہ ہوتے تو اتنے امیر نہ ہوتے؟ کیونکہ ان کے لیے اتنی دولت لکھی جا چکی تھی۔ اتنے ریسورسفل بھی ہوتے، کیونکہ اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ ہم حاصل کس ذریعے سے کرتے ہیں وہ سلیکشن ہماری ہے۔ لہٰذا اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تب بھی امیر بھی ہوتے، ریسورسفل بھی ہوتے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اتنی طویل مہلت کو، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے غیر معمولی طویل عرصہ 30-34 سال جو ہے انڈسٹری میں کام کیا بحیثیت ہیرو، جو عام طور پر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی 10-12 سال سے زیادہ نہیں گزارتا، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی عام ایکٹر سے 3-3.5 گنا زیادہ عرصہ گزارا ہیرو کی حیثیت سے، یعنی اللہ نے صحت اور جوانی کا زمانہ اتنا طویل دیا، مگر وہ کہاں گیا، کہاں ضائع کیا؟ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ، سوائے ایک شو کے، یعنی پومپ اینڈ شو جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے سوا کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے، ذرائع سبھی کو ملتے ہیں، کون کہاں استعمال کرتا ہے یہ اپنی اپنی چوائس ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اللہ نے بڑا نوازا۔ 2012 میں جو سروے ہوا سرکاری سطح پر، بڑے صغیر کے طاقتور ترین لوگوں میں دوسرے نمبر پر تھے، اور دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں، مسلمان طاقتور ترین افراد میں 8ویں نمبر پر تھے ذاکر نائک۔ انہوں نے اپنے ذرائع کہاں لگائے؟ آپ جانتے ہیں اپنی ذرائع، اور انتہائی انرجیٹک آدمی ہے وہ، ہے نا؟ اسرار صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ انڈیا گئے اس وقت بالکل ینگ تھے ذاکر صاحب، تو کہتے ہیں کہ میں ذاکر نائک سے ملا تو اس کے رگ رگ میں پارا بھرا ہوا ہے، کہ انتہائی انرجیٹک آدمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، بہت انرجی سے بھرا ہوا انسان ہے۔ تو انہوں نے اپنی ساری انرجی، اپنی ساری جوانی، اپنے سارے ذرائع، اپنا سارا پیسہ کہاں لگایا؟ دین کی راہ۔ Here is a difference. Here is a difference. اور سلیکشن دونوں کی اپنی مرضی سے تھی۔ دلیپ کمار صاحب کی بھی اپنی مرضی کی چوائس تھی، اور ذاکر صاحب کی بھی اپنی مرضی کی چوائس تھی۔ ذرائع اللہ دیں گے، استعمال کہاں کریں گے؟ up to us، ہماری مرضی۔ ہم جو چاہیں چن لیں، ہدایت یا گمراہی، اللہ نے ہم پر کوئی پابندی نہیں لگا رکھی۔ تو دنیا ہو یا آخرت، کوئی سرکش ہو یا دیندار، ولی سب کا اللہ ہے، سرپرست سب کا اللہ ہے۔ کوئی اللہ کے سوا کسی اور سرپرست کے زیر سایہ نہیں جی رہا۔ یہ تو غلط فہمیاں ہیں جو پال رکھی ہیں۔ تو اسی سرپرست سے سرکشی کی زندگی گزار کر جب اسی کے سامنے جا کر روز قیامت کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی؟ دنیا تو نمٹ جائے گی نا، کیونکہ اللہ رب کریم دکھائی نہیں دیتا یہاں سارا معاملہ ایمان بالغیب کا ہے۔ لیکن جس نے بنایا، جس نے سکھایا، جس نے بولنے کی قوت دی، جس نے قلم سے علم دیا، جس نے ہمیں شکلیں صورتیں بنا کر دی، جس نے ہمیں ذرائع دیے، جس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسی کی نافرمانی کر کے اسی کے سامنے جا کر اسی کو حساب دینا ہے، اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا جواز پیش کریں گے؟ وہ سارے لوگ جو اللہ کے دین کو بدلتے ہیں، جو اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں،
جو چاہتے ہیں کہ اپنی من مرضی کا دین گزارے اور مسلمان بھی رہیں۔ علامہ مراغی مصر کے مشہور عالم ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ زندگی فرعون کی گزارے اور آخرت موسیٰ جیسی ملے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر دین سے وفا نہیں کی تو کچھ نہیں ملے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، تو جب تک وہ وفا نہیں نبھائیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ لوگ دنیا میں ہمیں عاجز کر سکے ہیں، نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کوئی اور ہے جس کے پاس چلے جائیں گے؟ آخرت کے روز کوئی اور آ کے بچا لے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں۔ یضاعف، دگنا کر دیا جائے گا، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب، ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو گناہ کیا اور دوسرا جانتے بوجھتے ہوئے کیا، جانتے بوجھتے ہوئے غداری کی۔ ایسی بات نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا، ایک تو وہ انوسنٹ گروہ ہے نا جو عالموں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو بات ہو رہی تھی ان بڑے بڑے سرداروں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ کیا ابو جہل جانتا نہیں تھا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ زبان سے اقرار بھی کر رہا تھا نا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا تھا تعصب کی بنا پر۔ کیا عبداللہ بن ابی جانتا نہیں تھا آپ جو پیش کر رہے ہیں صحیح پیش کر رہے ہیں؟ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، سب جانتا تھا، کیوں انکار کر رہا تھا؟ تعصب کی بنا پر، میں بادشاہ بننے والا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا یہود نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے۔ ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے، ان کے باپ اور چچا کے درمیان جو ڈسکشن ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ یہود بخوبی جانتے تھے مگر نہیں مانا۔ ایسا ہیراکل نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اپنی قوموں کے سردار تھے، بخوبی ان لوگوں کو پتا تھا۔ یعنی ایک عیسائی اس حد تک یا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے اویئر تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اسما نجاشی جو ہیں ان کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر ہی اسما نے تصدیق کی نا۔ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور نجاشی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی، تو نجاشی رضی اللہ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے حوالے سے اس تنکا برابر نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور پھر نجاشی مسلمان بھی ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے اپنی اپنی قوموں کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ادھر عبداللہ بن ابی، ادھر ہیراکل وغیرہ، یہ سب اپنی اپنی قوموں کے سردار تھے، اور پھر یہود علماء، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتے تھے، یہ اس خوبی سے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر جھٹلا رہے تھے۔ تو پھر کیا عذاب دگنا نہیں بنتا ان کا؟ بنتا ہے، ایک اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کا اور دوسرا باقی لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو ان کی پیروی میں گمراہ ہوئے۔ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے، آپ سوچئے اگر ابو جہل، ابو لہب آغاز میں ایمان قبول کر لیتے تو کیا طویل عرصے تک 10 سال تک مکہ والے الجھتے رہتے؟ نہیں الجھتے، مسلمان ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے سب کو گمراہی میں ڈالے رکھا۔ اسی طرح منافقین کا جو گروہ مدینہ میں وجود میں آیا، کس کی پیروی میں آیا؟ عبداللہ بن ابی کی۔ اگر وہ بدبخت صحیح ایمان لے آتا تو بہت سارے جہنم سے بچتے۔ اسی لیے علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری آج کی دعائیں قبول ہوں گی تو میں وہ ساری دعائیں صرف علماء اور حکمرانوں کے لیے کروں گا، کیونکہ اگر یہ لوگ درست ہو جائیں گے نا، عوام درست ہو جائیں گے۔ عوام تو ہمیشہ فالوورز ہوتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے دین کا تماشا بناتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں دگنا عذاب ہے، یضاعف لہم العذاب، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانو، نہ تھے، یستطیعون، استطاعت رکھتے، السمع، سننے کی، وما، نہ کانو تھے، یبصرون، دیکھنے والے، نہ ان میں سننے کی طاقت تھی نہ ان میں دیکھنے کی طاقت تھی۔ کیوں اندھے بہرے تھے؟ نہیں، حق نہیں سن سکتے تھے، سنتے تھے حق اور نہیں سنتے تھے۔ کیوں؟ ان کے کانوں پر تعصب کے پردے پڑے تھے۔ وہ دیکھتے تھے حق اور انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں پر بھی تعصب کے پردے پڑے تھے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 40 سال کی زندگی میں کسی کو ایک جملہ نہیں کہا، یکا یک ایسا فصیح کلام پیش کر رہے ہیں جس نے شعرائے عرب کو عاجز کر چھوڑا ہے؟ کیا انہیں یہ کایا پلٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جو لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ کس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو رہے ہیں؟
ان میں کیسی شدید تبدیلی آ رہی ہے اخلاقیات کو لے کر. کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. اور پھر ایسی تبدیلی کو دیکھ کر مانتے کیوں نہیں تھے؟ صرف اور صرف تعصب، سنی انسنی کر دینا، دیکھا اندیکھا کر دینا. تو یہ تو جانوروں کی صفت ہوتی ہے. جیسے آپ سلپ ہو کر گرے نا، کوئی انسان کھڑا ہو تو اٹھائے گا، اور اگر کوئی گائے بیل کھڑا ہو تو وہ ادھر دیکھنے لگ جائے گا. اس کو کیا پتا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانور ہے. تو ایک انسان اگر آپ گریں اور آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لے تو جانور کے لیول کا نہیں ہے نا. بالکل یہی بات ہے. ایک جانور کے سامنے نبی بیٹھ کر تبلیغ کرے تو وہ نہیں سمجھے گا، وہ منہ پھیر لے گا. لیکن ایک انسان کو نبی قرآن پیش کرے اور وہ نہ سنے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جانور میں تو صلاحیت نہیں ہے تفکر و تدبر کی، ہمیں تو دی گئی ہے.